صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں، تو ان آیات کو پڑھ کر بھی وہ بعض طلقاء کا مومن ہونا اور ان سے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا جو ہے نا ثابت کرتے ہیں۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرۃ۔ منکرین کے درمیان فقط حضور کا جسمانی طور پر موجود ہونا ان پر عذاب نہ آنے کا سبب ہے، یعنی ان کے امن میں رہنے کا سبب ہے۔ تو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، ان کے جسم پر کیسے عذاب آئے گا؟ یہ مسلم شریف کی حدیث میں تو حضرت ام سلیم سے یہاں تک آیا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ جو طلقاء ہیں ان کو قتل کر دیں، یہ ہماری شکست کا اولین سبب، واحد سبب یہی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہرحال اللہ تعالی نے ہمیں فتح دے دی ہے، اب آپ درگزر کریں، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم ان سے درگزر کرتے ہیں۔ لیکن یہ مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی طلقاء کی وجہ سے تھی۔ لہذا یہ قرآن کی اس آیت کی روح سے یأمرون بالمنکر، برائی کا جو حکم کرے وہ منافق ہے، بھلائی سے جو روکے وہ منافق ہے۔ آگے پھر ان کے مقابلے میں ایک اور، اس آیت کے مقابلے میں ایک اور آیت ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف، وہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج کی تراویح میں 9ویں پارے کا آخری پاؤ اور پورا 10واں پارہ تلاوت ہوا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال کے شروع میں مومنین کی علامت بتلائی، جس علامت سے ہر شخص اپنے آپ کو پہچان سکتا ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہے یا نہیں، ایمان پر قائم ہے یا نہیں۔ ارشاد فرمایا مومنین فقط وہ ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا ان کے سامنے ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھیں، اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جائے۔ اب یہ کیفیت ہے جس کو ہر شخص اپنے آپ پر وارد کر کے دیکھ سکتا ہے، یعنی قرآن کریم سنے یا قرآن کریم پڑھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے تو اس کو کیفیت نصیب ہو، سرور حاصل ہو، تو سمجھ جائے کہ وہ ایمان کے کسی نہ کسی درجے پر ہے۔ ایسے ہی لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اگلی آیت میں ہے کہ وہ نماز قائم رکھتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی مومنین ہیں کما حق ہو۔ یہ ذکر کن کا ہو رہا ہے؟ یہ غزوہ بدر کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں، اور یہ سورہ انفال جو ہے اس میں غزوہ بدر کا ذکر ہے ابتدائی آیات میں، اور اس وقت جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ صفات بیان فرمائی ہیں۔ بعض حضرات اولئک هم المؤمنون حقا
یہ آیت پڑھ کر بعض ایسے لوگوں کو مومن حق ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، میں نے انہیں سنا، جو اس وقت تک مومن ہی نہیں تھے، اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ خبر ہے، اور خبر ان لوگوں کی دی گئی ہے جو اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے، اور جو ان مسلمانوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے تھے، وہ تو یہاں اولئک هم المؤمنون حقا میں شامل نہیں ہیں۔ کتاب الاذکیاء میں امام ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے پوچھا، بھئی وہ فلاں جو تھا وہ بدر میں تھا؟ نام لے کر انہوں نے پوچھا کہ فلاں جو ہے کیا وہ بدر میں شامل تھا؟ تو ایک عالم دین نے برجستہ جواب دیا، ہاں میاں، ہاں تھا، وَهُوَ مِنْهُمْ، اور وہ ان میں سے تھا۔ آپ سمجھ گئے؟ ہاں، بدر میں تو تھا لیکن تھا ادھر سے، مسلمانوں میں سے نہیں تھا۔ اسی طرح بعض علماء خلط ملط کرتے ہیں اور اس قسم کے الفاظ، مثلا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، وہ بھی جب پڑھتے ہیں جو کہ فتح مکہ کے موقع پر، بلکہ فتح مکہ نہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر، فتح مکہ تو بعد میں ہوئی، صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں، تو ان آیات کو پڑھ کر بھی وہ بعض طلقاء کا مومن ہونا اور ان سے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا جو ہے نا ثابت کرتے ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، یہ ہم جب 26ویں پارے میں پہنچیں گے تو وہاں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں مومنوں کو جو فتح عطا فرمائی، اس کا ذکر 10ویں پارے کے پہلے صفحے پر بڑے زبردست طریقے سے بیان فرمایا ہے، اور اسے ہم نے گزشتہ سال غالباً تراویح کے ذکر میں بیان کیا تھا، آج ہم اسے رہنے دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، آج کی تراویح میں یہ آیت آئی کہ اے ایمان والو، لبیک کہو، حاضر ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے پاس جب وہ تمہیں بلائے، لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندگی دے۔ یہاں جس چیز کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائیں گے وہ کیا ہے؟ جو زندگی بخش ہے، وہ ہے وحی، خواہ قرآن کی صورت میں ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی صورت میں ہو۔ یہ دونوں صورتوں میں مومنوں کی روحوں کو زندگی بخشتی ہے۔ اس لیے اہل اسلام کو چاہیے کہ اگر وہ اپنی روح کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور مزید اس کو زندگی دینا چاہتے ہیں تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا کریں، اور اس کے خصوصاً قرآن کریم میں جو احکام ہیں ان احکام کی آیات پر توجہ کریں، اور جس شخص پر جو حکم لاگو ہوتا ہے وہ شخص اس حکم پر عمل کرے۔ یاد رکھنا چاہیے ہر مسلمان پر ہر حکم لاگو نہیں ہوتا، ہر مسلمان پر ہر حکم پر عمل کرنا لازم یا فرض نہیں۔ غریب آدمی مسلمان اور مومن تو ہے مگر اس پر زکوٰۃ، آتوا الزکوٰۃ، یہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ مسلمان ہے، حج کو مانتا ہے، زکوٰۃ کو مانتا ہے، مگر حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اسی طرح ایک شخص معذور ہے، امیر تو ہے، دولت مند بھی ہے، لیکن وہ
کمزور ہونے کی وجہ سے یا بیمار ہونے کی وجہ سے یا بڑھاپا آ جانے کی وجہ سے جہاد میں شامل نہیں ہو سکتا، لہذا وہ دام درہم اور سخن تو شامل ہو جائے، بھلے قدم میں شامل نہیں ہو سکتا۔ 3-4 لفظ ہیں نا، دام درہم قدم سخن، ہاں جی، دام کے ساتھ، درہم کے ساتھ، گفتگو کے ساتھ یا خود شمولیت کے ساتھ۔ اگر وہ شمولیت نہیں کر سکتا تو مال خرچ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر حکم ہر ایک کے لیے لاگو نہیں ہوتا۔ تاجر ایک شخص نہیں ہے تو وہ تجارت کے احکام نہیں پڑھے گا۔ ایک شخص زارع ہے، زراعت پیشہ ہے، تو وہ اس کے حکم کے مطابق جو قرآن کے حکم ہیں، زراعت والوں کے لیے بھی تو حکم ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روح کو زندگی مل جائے، اس کا قلب زندہ ہو جائے، تو وہ قرآنی احکام میں غور کرے اور قرآنی احکام پر عمل کرے۔ اور قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی جو صحیح صورت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے سمجھ آتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے یہ بھی ہے کہ یقین رکھو اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اب قلب کو زندگی ملتی ہے، قلب ہی پر اسلام اور ایمان کا دار و مدار ہے۔ یہ قلب ہی ہے جس پر قرآن کریم نازل ہوا، اور یہ قلب ہی ہے جو مردہ بھی ہوتا ہے اور زندہ بھی ہوتا ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ یعنی ذکر کرنے والا کیا ہے؟ زندہ۔ اور یہی دل اندھا بھی ہوتا ہے اور بینا بھی۔ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ اور یہ دل جو ہے اگر یہ قائم رہے تو پھر دین ہے، اور اگر یہ اپنی اچھی حالت پر قائم نہ رہے تو پھر اس حالت کا نام بے دینی ہے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز اور اکثر، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اکثر کثرت کے ساتھ اب یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، وفی روایت علی طاعتک، علی دینک وعلی طاعتک۔ اے دلوں کو پھیر دینے والے، میرے دل کو اپنے دین اور اپنی طاعت پر ثابت رکھنا۔ اس حدیث میں مزیدار بات یہ ہے کہ جب بکثرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دعا سنی، یا مقلب القلوب، حضرت انس نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل دی کہ عجیب سوال انہوں نے کر دیا، یا رسول اللہ آپ پر تو دین نازل ہوا، آپ پر قرآن نازل ہوا، تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دین کو، تو آپ کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ فہل تخاف علینا، کیا آپ کو ہمارے بارے میں تو کوئی خدشہ نہیں؟ یہ دعا آپ ہمارے لیے تو نہیں کرتے؟ دیکھو جی کیسے ذہن میں سوال آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، نعم، یہ میں کہتا تو اپنا دل ہوں لیکن مراد تمہیں لیتا ہوں۔ کیسی بات ہے، سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، ورنہ کوئی وقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے اور دل کے درمیان حائل ہو جائے اور پھر وہ بندہ مسلمان نہ ہو سکے یا نہ رہ سکے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جب کہ مسلم ہو یا غیر مسلم، سب نے اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے، اور حشر تو وہاں ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ آج کی تلاوت میں یہ آیت بھی آئی کہ کفار نے کہا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اللہ تعالیٰ نے یعنی آیت نازل فرمائی نا کہ یہ اے حبیب یہ کافر کہتے ہیں کہ ان کا نہا و اذ قال اللہم، یہ کہتے ہیں یہ جو آپ ہمیں سناتے ہیں اور بیان کرتے رہتے ہیں اگر یہ حق ہے اور اس کے باوجود ہم اس کو نہیں مانتے تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں کہ وہ ہم پر آسمان سے پتھر نازل فرمائے اور ہم پر دردناک عذاب لے آئے۔ اگر نہیں مانتے تو یہ سچ ہے تو وہ ایسا کر دے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان پر عذاب کرنے والا نہیں ہے۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے، خصوصاً حضرت سیدی گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک تفسیر ہے جو چھپی ہوئی نہیں، مخطوط شکل میں اس عاجز کے پاس موجود ہے میری لائبریری میں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بھائی جن لوگوں کے درمیان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم اقدس کے ساتھ موجود تھے لیکن وہ آپ کو مانتے نہیں تھے، تو آپ کا جسم اقدس کے ساتھ ان میں موجود ہونا ان پر عذاب نہ ہونے کا سبب تھا کہ عذاب ان پر نہیں آئے گا جب تک آپ جسماً ان میں موجود ہیں۔ تو وہ انہوں نے فرمایا سیدی گیسو دراز نے کہ جب منکرین کے درمیان فقط حضور کا جسمانی طور پر موجود ہونا ان پر عذاب نہ آنے کا سبب ہے، یعنی ان کے امن میں رہنے کا سبب ہے، تو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دل میں رکھتے ہیں ان کے جسم پر کیسے عذاب آئے گا؟ ہاں جی، تو ہمارے دلوں میں حضور رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس پر شکر پڑھنا چاہیے بھائی کہ آپ ایک تو قرآن والے ہیں اور یہ قرآن آپ کی زندگی کا سبب ہے، آپ کی روح کی حیات کا سبب ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ ارشاد فرمایا اسی سورہ انفال میں کہ مومنوں کو کہیے کہ وہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود مومنوں کو فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تم تیاری رکھو جہاں تک تم سے ہو سکتا ہے، طاقت تیار رکھو، گھوڑے تیار رکھو، سامان حرب سامان جنگ تیار رکھو، اور اس سامان جنگ سے تم اللہ کے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو ڈراؤ، اور وقت آ پہنچے تو پھر جہاد بھی کرو۔ یہ یہاں گھوڑوں کا ذکر ہے، لیکن ہر دور میں جو ضرورت ہوتی ہے زمانے کی، اس ضرورت کے مطابق، زمانے کی چال کے مطابق سامان حرب اور اسلحہ کا تیار رکھنا اس قرآنی حکم کی روح سے مسلمانوں پر لازم اور فرض ہے۔ مسلمان کبھی بھی اپنے آپ کو سامان جہاد سے خالی نہیں رکھ سکتے، یہ حکم ہے۔ جو مسلم ممالک سامان حرب سے اپنے آپ کو خالی رکھیں گے، سامان حرب سے، وہ سامان جنگ اور جہاد سے بیکار ہوں گے، تو وہ قرآن کے منکر ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے اس احکام کے منکر ہیں۔ تو وہ لوگ، وہ مسلمان ممالک مبارکباد کے مستحق ہیں جو اپنے دفاع کی پوزیشن میں ہیں اور دفاعی قوت ہر وقت اپنے ساتھ تیار رکھتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے بعض مسلم ممالک جو ہیں وہ سامان حرب سے غیر مسلموں کی بجائے اپنے ہی مسلمانوں کو ڈراتے رہتے ہیں،
اور ہمارے ملک پاکستان کی تو یہ بدقسمتی ہے، ہم 2025 میں بیٹھے ہیں اور پیچھے 2023-24 بھی گزرا ہے کہ جن لوگوں کو مسلمانوں نے، اہل پاکستان نے اس لیے تیار کیا ہے کہ وہ دشمنان پاکستان یا دشمنان اسلام کے خلاف ہر وقت تیار رہیں، وہ لوگ خود اہل پاکستان کو اور مسلمانوں کو ڈرانے پر اور دھمکانے پر، بلکہ انہیں مارنے پر اور انہیں طرح طرح کی اذیت دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ آگے سورہ برات شروع ہو رہی ہے، اس میں اس کا یہ سورہ برات وہی ہے جس کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں جنگ وغیرہ کا ذکر ہے، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت کا مظاہرہ، رحمت پر دلالت کرتی ہے، اور جنگ جو ہے وہ بظاہر رحمت پر، اس لیے بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اس میں بہت کچھ ہے جسے بیان کرنا بڑی طوالت کا سبب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کا ذکر ہے، اور 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد سے زیادہ محبوب ہوں تو پھر تم اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ 8 چیزیں کیا ہیں؟ آباؤکم، ابناؤکم، اخوانکم، ازواجکم، عشیرتکم یعنی کنبہ رشتہ دار، اموال اقترفتموہا مال جو تم جمع کرتے ہو، وتجارت تخشون کسادہا اور تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں خدشہ رہتا ہے، ومساکن ترضونہا اور پسندیدہ عمارتیں، پسندیدہ بنگلے۔ ہاں جی، انسان کو بنگلے، عمارتیں، بلڈنگیں کتنا محبوب ہیں اور کتنی طاقت لگاتا ہے۔ اور عموماً جو انسان پہلے سے سنبھلا ہوا نہ ہو تو وہ اپنی عمر کے 50ویں اور 60ویں سال میں، یعنی 50 کی دہائی میں پہنچ کر نا وہ گھر تعمیر کرا رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس وقت اس کے دنیا چھوڑ جانے کا وقت آ پہنچا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ پچھلی 50 سالہ زندگی میں جو کچھ اس نے کمایا، آخر میں آ کر وہ سارے کا سارا اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے مکان پر لگا دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، ایسے بنگلے جن پر تم خوش ہوتے ہو، دیکھ کر تمہارا جی راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری 8 چیزیں آپ گن لینا، میں نے گنا دی ہیں یہ 8 چیزیں۔ یہ 8 چیزیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں زیادہ محبوب ہوں تو پھر عذاب کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ محبوب ہوں تو، محبوب تو یہ ہوں گی، اولاد بھی محبوب، ماں باپ بھی محبوب، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، ابناؤکم اولاد سے محبت ہوتی ہے، ازواجکم بیویوں سے محبت ہوتی ہے، عشیرتکم رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، کمائے ہوئے مال سے محبت ہوتی ہے، تجارت میں لگائے ہوئے مال سے محبت ہوتی ہے، بنگلوں سے محبت ہوتی ہے۔ محبت کا ہونا مکروہ، مذموم یا ممنوع نہیں، لیکن ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب ہو تو یہ چیز ممنوع ہے اور یہ باعث عذاب بن سکتی ہے۔ جب بھی کبھی مقابلہ ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تو پھر وہ محبت غالب ہو جائے اور ان چیزوں کی محبت مغلوب رہے، تب انسان مومن ہے۔ اور یہ پتہ ہے کب پتہ چلتا ہے؟ جب تقابل ہو، جب تقابل ہوتا ہے جہاد میں، جب انسان جاتا ہے تو وہ صرف گھر کو تھوڑی چھوڑ رہا ہوتا ہے، بچوں کو بھی چھوڑ رہا ہے، گھر کو بھی چھوڑ رہا ہے، دنیا کو بھی چھوڑ رہا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب آ گئی یا نہیں؟ اسی طرح میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ معاشرہ میں، سوسائٹی میں کسی مسلمان مومن کا بیٹا
اب اولاد سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی. بیٹے سے غلطی ہو گئی یا بیٹے پر کسی نے شک کا اظہار کر دیا اور محلے میں تو تکرار ہو گئی, کسی نے کہہ دیا حاجی صاحب آپ قسم کھائیں کہ آپ کا یہ بیٹا جو ہے نا اس بات میں ملوث نہیں, آپ قسم کھائیں, تو وہ بندہ کہے جی میں قسم نہیں کھا سکتا, میں جانتا بھی نہیں ہوں کہ اس نے ایسا کیا ہے, لیکن میں اللہ کی قسم نہیں کھا سکتا. اب دیکھو کیوں قسم نہیں کھا رہا, چھوٹی سی بات ہے صرف کہ اس وقت اس کو اپنا ایمان زیادہ پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس کی محبت ہے, جو تعلق ہے, اس تعلق کو قائم رکھنا, اس کو اپنی اولاد سے دستبرداری تو محبوب ہے, اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم رکھنے توڑنے اس کو محبوب پلے پڑی ہے یا نہیں. تو یہ محبت زیادہ ہے کسی کے اندر یا کم ہے, نہیں پتہ چلتا جب تک تقابل نہ آئے, جب تقابل آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے. اور جہاں فرمایا اسی آیت کے آخر میں ہے نا کہ تیار ہو جاؤ اگر تمہیں یہ چیزیں زیادہ محبوب ہوں, اور اللہ تعالیٰ یعنی تیار ہو جاؤ حتیٰ یاتی بامر, اللہ کا عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس کے فوراً بعد ہے آیت لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بہت سے مقامات پر فتح سے ہمکنار کیا, اور بالخصوص حنین والے دن. یہ غزوہ حنین ایک ہوا تھا, اس میں مسلمانوں سے یہ غلطی ہوئی کہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ لشکر بہت بڑا ہے تو کہنے لگے اب تو اتنا لشکر ہے کہ فتح ہی فتح. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تم کب سے لشکر پر گھمنڈ کرنے لگے ہو, میری نصرت اور میری مدد پر بھروسہ رکھو, لشکر پر نہ جاؤ. اذ اعجبتکم کثرتکم, فرمایا جب تمہیں تمہاری کثرت نے گھمنڈ میں ڈال دیا, فلم تغن عنکم شیئا, تو تمہیں تمہاری اس کثرت نے کوئی فائدہ نہ دیا. وضاقت علیکم الارض بما رحبت, زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین, اور پھر تم پیٹ پھیر کر آگے بولو بھاگنے لگے. تو معلوم ہوا مسلم مومن جو ہے وہ کبھی اپنی طاقت پر گھمنڈ نہیں کیا کرتا, اسے اگر بھروسہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت پر, اس کی فتح پر. ہاں, اس کی فتح اور اس کی نصرت شامل حال نہ رہے کسی میدان میں بھی, تجارت کا میدان ہو, زراعت کا میدان ہو, جہاد کا میدان ہو, کوئی بھی میدان ہو, بندہ کبھی بھی کامیابی نہیں پا سکتا اگر اس کو اللہ اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے. تو فرمایا ثم ولیتم مدبرین, تو تم بھاگنے لگ گئے. تو یہ کون بھاگا؟ مفسرین کرام, محدثین اعظام اور سیرت نگار حضرات لکھتے ہیں سب سے پہلے جو لوگ بھاگے وہ طلقاء تھے. سعودیہ سے جو قرآن کریم اردو میں چھپتے ہیں اور پھر تقسیم کیے جاتے ہیں, ان میں ایک مولانا شبیر احمد عثمانی کی تفسیر کے ساتھ مولانا محمود الحسن کا ترجمہ بھی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اول طلقاء میں بھاگڑ پڑی. ہاں, وہ اپنی اردو میں اس طرح کچھ لکھتے ہیں کہ اول جو ہے نا طلقاء بھاگے, جب سیرت کی کتابوں میں ہے کہ طلقاء نے یہ طے کر لیا تھا کہ اس نبی کو آج بے یار و مددگار چھوڑ دینا ہے, اور عین موقع پر جب خاص وقت ہو تو اس وقت پیٹ پھیر کر جان بوجھ کر شکست کھا جانی ہے. یہ جان بوجھ کر بھاگے تھے. اور امام بہقی کی اور ابن کثیر کی ان حضرات کی کتابوں میں تو یہاں تک ہے کہ بعض طلقاء تو ٹبوں اور ٹیلوں پر جا کر بیٹھ گئے اور تماشا دیکھنے لگے کہ آج بنو حوازن غالب آتے ہیں یا مسلمان غالب آتے ہیں. تو تماشا دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں آج شکست کس کو ہوتی ہے. اگر شکست ہوتی ہے بنو حوازن کے بہادروں کو اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے تو فوراً بھاگیں گے اور مال غنیمت لیں گے.
تو وہ تماشا ٹبے اور ٹیلے پر بیٹھ کر جو تماشا دیکھ رہے تھے ان میں ابو سفیان بھی تھے، معاویہ بن ابی سفیان بھی تھے، ایک شخص صفوان بھی تھا، اور حضرت حکیم بن ہزام کا ذکر بھی آتا ہے کہ وہ بھی شامل تھے اس وقت تک، یعنی اس وقت تک وہ بھی پکے نہیں ہوئے تھے، چونکہ شمار تو ان کا بھی طلقاء میں ہوتا ہے۔ تو یہ مسلم شریف کی حدیث میں تو حضرت ام سلیم سے یہاں تک آیا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ جو طلقاء ہیں ان کو قتل کر دیں، یہ ہماری شکست کا اولین سبب، واحد سبب یہی ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہرحال اللہ تعالی نے ہمیں فتح دے دی ہے، اب آپ درگزر کریں، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم ان سے درگزر کرتے ہیں۔ لیکن یہ مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی طلقاء کی وجہ سے تھی۔ آج کی آیات میں تراویح میں جو پڑھی گئیں مصارف زکوٰۃ کا ذکر بھی آیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، عاملین زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے لیے ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، مسلمان جو لوگ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اور اسلام کے قریب ہوتے ہیں یا ان سے اسلام لانے کی امید ہوتی ہے، توقع ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں پر بھی خرچ کیا جائے۔ وفی الرقاب، اور جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، والغارمین، جو مقروض ہو چکے ہیں ان پر، وفی سبیل اللہ، مسافروں پر، یہ مصارف ہیں، ان پر جو ہے نا زکوٰۃ خرچ کی جائے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کے مصارف میں بنیادی بات ذہن میں رکھیے کہ مصرف زکوٰۃ کا واحد مستحق جو ہے نا، سب سے بڑا مستحق جو ہے وہ فرد ہے۔ کیا ہے؟ فرد۔ فرد مانا اکیلا، فرد یا افراد۔ زکوٰۃ کے مستحقین مقروض ہوں، فقراء ہوں، مساکین ہوں، عاملین ہوں، جو بھی ہوں، یہ نام الگ الگ ہیں لیکن افراد ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف ادارے نہیں ہیں، یہ بنیادی بات ہے۔ یہ مدارس والے اور اداروں والے جو ہیں وہ ناراض تو ہوں گے، لیکن اولین زکوٰۃ کا جو مصرف ہے وہ فرد ہے۔ فرد تلاش کر کے جو ضرورت مند ہے اس کو دو۔ ہاں آپ سمجھتے ہو کہ بھائی فلاں ادارہ ہے وہ واقعی مستحقین پر اور افراد پر آگے خرچ کرتا ہے، تو آپ اس ادارے کے بانی کو اپنا وکیل بنا سکتے ہیں کہ آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم یا زکوٰۃ کی جنس وہاں جا کر دے دے، اور آپ کو ان پر اعتماد ہے، وہ آگے خرچ کریں۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن پہلے اپنے رشتہ دار جو ہیں زیادہ مستحق ہیں، رشتہ داروں کے بعد پھر جو ہمسائے ہیں لیکن غیر رشتہ دار ہیں، ہاں جی، پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تقسیم رکھی ہے، تو اس تقسیم کے مطابق چلنا چاہیے۔ اگر آدمی اس تقسیم کے مطابق چلے تو پھر اداروں کو زکوٰۃ دینے کی نوبت نہیں آئے گی، اور اداروں کے قیام کی نوبت بھی نہیں آئے گی، ہر انسان خود کفیل ہو جائے گا۔ زکوٰۃ اگر پوری ادا کی جائے تو زکوٰۃ وصول کرنے والے نہیں رہیں گے، لیکن ہمارے ہاں تو یہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے طبقاتی تقسیم، کہ کچھ مانگت رہیں کچھ دینے والے رہیں۔ ہاں، اس لیے افراد کو جو ہے نا آپ مقدم رکھا کریں زکوٰۃ کی ادائیگی میں۔ 2 آیتیں آج آئی ہیں، اور بھی ان آیات کو جب میں پڑھ رہا تھا اور ان کے ترجمہ میں غور کر رہا تھا تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہمارا پاکستانی معاشرہ جو ہے نا وہ کتنا ذبح حالی کا اور اخلاقی قدروں کو پامال کرنے کا مرتکب ہو چکا ہے۔ قرآن نے صفات بیان کی ہیں، علامات، قرآن نے علامات بیان کی ہیں منافقین کی اور مومنین کی، موٹی موٹی،
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. منافق اور منافق مرد اور منافق عورتیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ان کی علامت یہ ہے کہ منافقین ایک دوسرے کو برائی کا حکم کرتے ہیں، برائی کا حکم کرتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں. فلاں کو رگڑ دو، فلاں کو اٹھا لو، فلاں کا مکان گرا دو، فلاں کی تجارت تباہ کر دو. یہ معاشرہ میں عام ہے، اور مجھے یعنی عام لوگوں میں بھی ہے، یہ بات عام لوگوں میں بھی ہے. دیہاتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص باغ لگاتا ہے، ایک سال لگایا، دوسرے سال اس کا باغ مثلا آم ہے، موسمی ہے، کنو ہے، یہ چیزیں باغ میں یہ ہوتی ہیں، تو دوسرا جو ہے نا وہ دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا. تو دیہاتوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ جا کر اس کو کیا بولتے ہیں جی، یہ کیمیکل جو ہے تیزاب، اس کی جڑوں میں جا کر نا، اس کے منڈ میں جا کر تیزاب ڈال دیتے ہیں، وہ وہیں خشک ہو جاتا ہے. ایک شخص نے ٹیوب ویل لگوایا اپنی زمین میں تاکہ بر وقت اس کی زمین پانی سے سیراب ہو سکے، تو کنکر وغیرہ اٹھا کر اس کے وہ جو پیپ ہے اس میں ڈالتے ہیں اور پھر لکڑی کے ساتھ اس کو جو ہے نا پش کرتے ہیں تاکہ یہ کنکر جو ہے نا نیچے مشین تک چلے جائیں اور مشین بھی خراب ہو جائے، بور بھی دوبارہ بیٹھ جائے. یہ کیا ہے؟ تمہیں کیا نقصان ہو رہا ہے یار؟ اب ایک کرنے والا ہے اور دوسرا اس کو حکم کرنے والا ہے. یہ برائی ہے یا نہیں؟ تو یہ جو برائی کر رہا ہوتا ہے نا، یہ اد خود نہیں ہوتا. کوئی برائی کر رہا ہوتا ہے، کوئی برائی کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ تو ہے عوام میں. آپ اوپر کی سطح تک چلے جائیں، ایک صوبے سے دوسرے صوبے کو لڑایا جا رہا ہے، ایک مذہبی مکتب فکر سے دوسرے مذہبی مکتب فکر کو لڑائے جا رہے ہیں، اور اوپر جو بیٹھے وہ لڑا رہے ہیں. آرڈر کرتے ہیں فلاں کی مسجد پر حملہ کر دو، فلاں کے علاقے پر حملہ کر دو. یہ ہمارے مقتدر جو لوگ ہیں نا، حکمران، یہ خود کراتے ہیں. لہذا یہ قرآن کی اس آیت کی روح سے یأمرون بالمنکر، برائی کا جو حکم کرے وہ منافق ہے، بھلائی سے جو روکے وہ منافق ہے. آگے پھر ان کے مقابلے میں ایک اور، اس آیت کے مقابلے میں ایک اور آیت ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے دوست ہیں. یأمرون بالمعروف، وہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. تو جو لوگ انصاف کی بات کرتے ہیں، جو بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، خواہ ان کی داڑھی ہو یا نہ ہو، وہ مومن ہے. دو آیتوں میں یہ اللہ تعالیٰ نے علامات بیان کر دی ہیں. ان دو آیتوں کو آپ لے لو. ایک بچہ لے لے، یہ ایک بچہ بیٹھا ہے 20 سال کا، یہ بچہ لے لے، اور معاشرہ میں اس کو لالٹین لے کر تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، چہرہ پہچاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ منافق ہے، یہ مسلم ہے، مومن ہے یا منافق ہے. یہ کردار دیکھ لے. ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ حکمرانوں کی اکثریت اس منافقت پر قائم ہے، اور جو مومن ہیں ان کو رگڑا جا رہا ہے، ان کو بند کیا جا رہا ہے، ان کے جائیدادوں کو، ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے. کہاں ہم جا رہے ہیں؟ قرآن کی صرف یہی ایک آیت ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ، جس کا تم غلط وہ استدلال کرتے ہو اور غلط اس کو معنی پہناتے ہو. یہ آیات بھی تو ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ
اہلیان پاکستان پر اپنا کرم نازل فرمائے اور اہل پاکستان کو شعور عطا فرمائے، ورنہ مرنا تو ہر ایک نے ہے۔ 50-60 سال زندگی، 70 سال زندگی زیادہ سے زیادہ مرنا ہے، اور پھر آگے ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہوگا، خواہ عذاب میں خواہ امن میں، خواہ جنت میں خواہ جہنم میں۔ لہٰذا یہ چند روزہ زندگی جو ہے، اس کی خاطر ہمیشہ کی زندگی کو تباہی اور بربادی سے بچائیے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا